बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर जो पाबंदी लगाई गई थी कि वो जेल में सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते और इदारों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू नहीं कर सकते, ये कल ही फ़ैसला आया। आज जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब की अदालत में वो जो शिक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कैद जो प्रिजनर रूल्स हैं उसमें लिखा है कि जी सियासी गुफ्तगू कैदी नहीं कर सकते, वो कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ ने कहा है कि ये कॉलोनियल अब इरा नहीं है, ये वो ज़माना नहीं है कि कोई ये बरतानवी कॉलोनी है और उसके मुताबिक यहाँ पे सख्त जो डिक्टेटरशिप वाले रूल्स हैं वो आज तक हैं और कोई उनको दुरुस्त करने को भी तैयार नहीं है। अदालत ने कहा हम इस सारे मामले को डिटेल में देखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाना पड़े और इसको हमेशा के लिए तय करना पड़े, हम इसको आगे तय करेंगे। आज बहुत अहम समाअत हुई और अदालत की जानिब से जो फ़ैसला जारी किया गया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अलाइंस बना है उनकी जानिब से महमूद अचकज़ई ने तमाम जो जमातों के साथ मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर जो अब उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतना जुल्म ना करें, इनको जलसा करने की इजाज़त दे दें, हम इस जुल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसा क्या हुआ कि चीफ जस्टिस साहब को इतने सख्त रिमार्क्स देने पड़े, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से एक फ़ैसला सामने आया है। संगीन इल्ज़ामात का सामना करने वाले अफसर को ही अपना असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया है बदनाम ज़माना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी ने। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA में गैर कानूनी तामीरात और सिस्टम चलाने जैसे संगीन इल्ज़ामात का सामना करने वाले अफसर को डीजी ने अपना पर्सनल स्टाफ अफसर मुकर्रर कर दिया, जिन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त भी दी गई थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के सूबा सिंध में बेज़ाब्तगियाँ जिसमें अरूज पर हैं, जहाँ गैर कानूनी तामीरात और सिस्टम चलाने के इल्ज़ाम में मुअत्तल और नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त जैसे संगीन इल्ज़ामात की ज़द में आने वाले अफसर को नवाजा गया है। SBCA ने चंद बरस में मुतअद्दिद मुलाजमीन को गैर कानूनी तामीरात और मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में मुअत्तल और फिर हुकूमत सिंध से नौकरियों से फारिग करने की दरख्वास्त की थी। ये मामला 1 साल से ज़ायद अरसा तक चलता रहा, ताहम इन अफसरान और मुलाजमीन को बहाल कर दिया गया। अब जिनकी इमा पर या जिनके लिए दिहाड़ियाँ या कमीशन के लिए वो ये सारा कुछ करते हैं, जब उनको कहा गया कि भाई इनको हटाएँ, ये तो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं, उन्होंने हटाने की बजाय उनको बहाल कर दिया। मज़कूर अफसरान पर मुतअद्दिद पाबंदियाँ लगाई गई थी। मुख्तलिफ अज़ला में इन मुतनाज़ अफसरान की तैनाती नहीं हो सकती है, ताहम वो मामला भी मुबैना तौर पर साज़ बात के बाद ख़त्म हो गया। अब ज़राए का कहना है कि वो अफसरान जिनके ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात उनमें एक अफसर था इम्तियाज़ शेख, जिन पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात और करप्शन के इल्ज़ामात थे, लेकिन DG SBCA ने मुतनाज़ा अफसर को ही अपना पर्सनल स्टाफ अफसर मुकर्रर कर दिया है। इस इक़दाम से सिंध और SBCA पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि इंतहाई संगीन इल्ज़ामात की ज़द में रहने वाले अफसर जिनको सिंध की ब्यूरोक्रेसी नौकरी से फारिग करना चाहती थी, लेकिन उनको इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी कैसे दे दी गई। मीडिया ज़राए का कहना है कि मज़कूरा अफसर माजी में मुबैना तौर पर सिस्टम का भी हिस्सा रहा है और मुबैना तौर पर शहर में अहम इलाकों में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस बताया जाता है। ख़ास तौर पर कराची एडमन सोसाइटी में बेशुमार गैर कानूनी तामीरात में भी मुलव्वस पाया गया है। इस पर नईम खानज़ादा है एक्सप्रेस TV से जुड़े, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और एक्सप्रेस TV से जुड़े, उनकी जानिब से ये स्टोरी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG ने अपना पर्सनल स्टाफ अफसर मुकर्रर कर दिया है। और ये अब देखें कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं और किस तरीके से इसका जवाब देती है सिंध सरकार। दूसरी जानिब कराची में शहरियों के अगवा और तशद्दुद में मुलव्वस CTD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, पुलिस का जो CTD डिपार्टमेंट है, उसके 4 अहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। कराची में 2 शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने, तशद्दुद करने, रकम वसूली में मुलव्वस महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के 4 अहलकारों को जुर्म साबित होने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG CTD ने कराची में शहरी के अगवा में मुलव्वस महकमे के अफसरान को मुलाजमत से फारिग किया है। मुलाजमत से बरतरफ किए जाने वालों में सब इंस्पेक्टर रफ़ाकत वली, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये दोनों अफसरान हैं, एक सब इंस्पेक्टर रफ़ाकत वली,
اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ASI لیاقت علی، ASI جہاں-زیب اور ASI حارث شامل ہیں۔ یہ چاروں افسران ہیں، ایک سب انسپیکٹر ہے اور 3 ASI ہیں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر۔ ان چاروں کو نوکری سے برطرف کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطرف اہلکاروں نے شہری جاسم اور اس کے دوست کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا تھا۔ ملزمان نے شہریوں کو اغوا کر کے CTD گارڈن میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ شہری کی مدعیت میں ٹیپو سلطان تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ FIR کے متن کے مطابق اہلکاروں نے شہری سے 4 لاکھ روپے بھی وصول کیے۔ پولیس لین دین کے تنازع پر نوجوان کو اغوا کر کے CTD سیل لے گئی تھی۔ اہلکاروں نے شہری کو اپنے نام اسامہ، عمر فاروق اور عمران بتائے تھے۔ واقعہ 31 مارچ کو پیش آیا تھا، جس کا مقدمہ 4 اپریل کو ٹیپو سلطان تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ FIR بھی درج کی گئی اور FIR کے درج ہونے کے بعد یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ بہت اہم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر مزید آگے چل کے ان کو کوئی سزا بھی ہوگی اس جو FIR درج ہوئی تھی یا نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے سرکاری اراضی قبضہ کیس میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں محمود خان اچکزئی، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری اراضی قبضہ کیس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کوئٹہ نے محمود اچکزئی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی اور ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے تھانہ گوال منڈی کی FIR نمبر 43/2024 کا یہ مقدمہ ہے، اس میں وارنٹ جاری کیے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کے صدارتی امیدوار بنتے ہی انتظامیہ نے ان کے گھر پر چھاپہ مارا تھا، جس کے بعد انتظامیہ نے محمود خان اچکزئی کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ جب وہ PTI کی جانب سے صدر پاکستان کے امیدوار بنے تھے تو ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی ہوئی تھی اور مقدمہ درج ہوا تھا۔ 3 مارچ 2024 کو کوئٹہ انتظامیہ کی جانب سے پارٹی چیئرمین محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، جس کی اس وقت مذمت بھی کی گئی تھی، اور کوئٹہ انتظامیہ کی جانب سے سرکاری ملکیتی اراضی کے ایک حصہ پر محمود خان اچکزئی کا غیر قانونی قبضہ ختم کرانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور اس پر پھر یہ سارا مقدمہ درج ہوا اور اب اس مقدمے میں ان کے نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں آج اہم سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی صاحب انہوں نے سماعت کی اور 28 اپریل کو کراچی کے باغ جناب میں جلسہ کرنے کی اجازت سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران ڈپٹی کمشنر DC ایسٹ سے مکالمہ کیا ہے کہ انہیں بھی بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں، اتنا ظلم نہ کریں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ DC کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی تھی کہ جی جلسہ نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ تھریٹ ہے۔ اب یہ بات میں آپ کو مریم نواز کی پنجاب کی نہیں بتا رہا، آپ نے آج دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے ریلیوں کا اعلان کیا ہوا تھا۔ رات بھر جو کل رات گزری ہے پورے پنجاب میں اور بڑے شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مار کارروائی ہوئی۔ آج اسلام آباد میں بھی بھاری پولیس تھی، وہاں بھی ریلی میں گرفتاریاں ہوئیں، اور لاہور اور فیصل آباد میں بھی ایک MNA وغیرہ بھی گرفتار ہوئے۔ تو یہاں تو ایک الگ ہی سما ہے نا، یہ تو PDM کی حکومت، پھر محسن نقوی حکومت اور پھر وہی حکومت۔ جو بلاول زرداری جو بات کرتے ہیں جب نگران کے دور میں ہوتا تھا سندھ میں تو الگ بات تھی، اب اس بلاول زرداری کے اپنے کراچی میں، چلو اندرون سندھ میں الگ طرح سے بلاول زرداری کا اور کراچی میں الگ بات ہوتی ہے، لیکن وہاں یہ حالات ہیں کہ DC کراچی نے آ کے کہا ہے جی کہ جلسہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، حالات ہی بڑے خراب ہیں، ابھی تو تھریٹ ہے، اب دیکھتے ہیں یہ تھریٹ کب تک کنٹینیو رہے گا، تو جب تک یہ تھریٹ نہیں ختم ہوتا جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اب پاکستان تحریک انصاف اور جو متحدہ اتحاد بنا ہے انہوں نے 5 مئی کو جلسے کا کل اعلان کیا، اور اس 5 مئی جلسے پر انہوں نے کہا جی کہ نہیں جلسہ نہیں ہو سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا جی دہشت گردی کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا یہ 9 مئی کا واقعہ دوبارہ کر دیں؟ آپ ان کے لیے کیا آپشن چھوڑیں گے کہ جو ہے وہ آپ ان کو اجازت نہیں دیتے، کیا 9 مئی کا واقعہ دوبارہ کر دیں گے؟ ابھی حال ہی میں شہر میں کوئی جلسہ ہوا ہے، PTI وکیل نے کہا جی 2 روز پہلے مرکزی مسلم لیگ نے جلسہ کیا ہے، شاہراہ قائدین پر جلسہ کیا ہے، تو ہمیں بھی کرنے دیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا جی انہوں نے کسی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ چیف جسٹس نے کہا DC ایسٹ سے مکالمہ کیا کہ انہیں بھی پھر بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں، اللہ جانے یہ جانے، آپ اپنے بڑوں سے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ DC ایسٹ نے بتایا کہ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس SSP ایسٹ کی رپورٹ بھی آئی ہے، ملیر میں ایک دھماکہ ہو چکا ہے، مزید تھریٹس بھی ہیں، 1 مہینے کا وقت بتایا جا رہا ہے۔
عدالت نے سوال اٹھایا کہ اپنے دفتر میں بیٹھے آپ بتائیں بلا اجازت جلسہ کرنے پر آپ نے کیا کارروائی کی، کیا ڈنڈے برسائے، رینجرز کا استعمال کیا، اجازت نہ دینے کی کوئی معقول وجہ تو بتائیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا آپ لوگ بھی احتیاط کریں، یہ نہ ہو کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کے کہ کوئی اللہ نہ کرے واقعہ ہو جائے یہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ اور پہلے اس سے پہلے 9 مئی کا بھی ذکر کیا جج صاحب نے، اور پھر اسی پیرائے میں عدالت نے کہا کہ آپ بھی احتیاط کریں اور کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست پر، جلسے کی درخواست پر 6 مئی تک ملتوی کر دی، مطلب 5 مئی کو اب جلسہ نہیں ہوگا جو سندھ ہائی کورٹ نے۔ اور یہ میرے خیال میں تو یا ویسے ہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جب تک جلسے کی یہ درخواست چلے گی تو یہ اللہ پاک بہتر کرے حالات کہ یہ چیزیں ایسے ہی رہیں گی۔ کل جو ہمارے معزز جج صاحب ہیں احتساب عدالت کے، جنہوں نے فیصلہ دیا ناصر جاوید رانا صاحب القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو اور بشرا بیگم کو اور وکلا کو کہ جی کوئی یہاں پہ اداروں کے جو معزز سربراہان ہیں یا شخصیات ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، اور میڈیا کو بھی کہا کہ آپ نے صرف ریلیونٹ رہنا ہے پروسیڈنگز کی حد تک اور کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ یہ بیسیکلی یہ رولز ہیں جو پرزنرز کے، اس میں یہ باقاعدہ طور پر جو ایک شک ہے اس کو شیر عبد المروت نے چیلنج کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ کیسے روک سکتے ہیں جی کہ سیاسی گفتگو نہیں کرنی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے شیر عبد المروت کی درخواست پر سماعت کی تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے دلائل دیے کہ اڈیالہ جے رولز کے خلاف کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارک دی کہ درخواست گزار اور عدالتی معاون آئندہ سماعت پر دائرہ اختیار پر دلائل دیں، ہمیں اب نو آبادیاتی دور کی زنجیروں سے باہر نکل کر آنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نو آبادیاتی دور کی زنجیروں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ درخواست گزار لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کریں، دوسرا آپشن ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ہم دلائل طلب کر کے دلائل سنیں۔ اس پر عدالت نے عدالتی معاون بھی مقرر کر دی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر آپ جو اس کے اوپر عدالت کو اسسٹ کریں کہ کیا ہم ہی اس کو سنیں، اور ایڈوکیٹ جنرل چونکہ اسلام آباد کے بھی جتنے بھی انڈر ٹرائل قیدی ہیں وہ سارے جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں، تو جب وہ اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جورسڈکشن بنتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم اس کے اوپر آپ دائرہ اختیار کے اوپر بھی عدالت کو اسسٹ کر دیں، جو اعتراض سرکار کی جانب سے آیا ہے تو اس پہ پھر ہم ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلا لیں گے اور ہم اس شک کے اوپر پھر، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر تو یہ معاملہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت میں چلا تو یہ کالعدم ہو جائے گی جو شک ہے متعلقہ۔ اب دیکھتے ہیں یہ کس طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔